السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاص۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کانفرنس کا انعقاد۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے صدارت کی۔ تمام مسالک کے علماء نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ملک میں محرم الحرام کے دوران قیام امن اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کرنے پر مشاورت کی یقین دہانی کرائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اتحاد بین المسلمین کانفرنس کے انعقاد پر بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے صدارت کی۔ تمام مسالک کے علماء نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ملک میں محرم الحرام کے دوران قیام امن اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کرنے پر مشاورت کے ساتھ یقین دہانی بھی کرائی۔ JUI سین پنجاب کے سیکرٹری جنرل صاحبزادہ مولانا ایوب خان ثاقب نے کہا کہ ہم قیام امن کے لیے سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہیں اور تقدس سے محرم الحرام کو ہر حال میں بحال رکھنے کے لیے ہر حوالے سے کردار ادا کریں گے۔ امن کانفرنس سے اہل حدیث جماعت کے جید عالم دین علامہ عبدالغفار روپڑی نے بھی خطاب کیا۔ علامہ سردار لغاری نے اہل سنت جماعت کی نمائندگی کی۔ ان کے علاوہ دیگر تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام میں علامہ رشید ترابی، مولانا ناگل بادشاہی، مولانا سید عاشق حسین سمیت کئی علماء نے اتحاد پر زور دیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں PTI سعودی عرب کی جانب سے یوم آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد، جس میں عہدیداروں اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تقریب سے پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل رائی نے کہا کہ پاکستان نظریہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا اور ہم آج عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیں گے۔ عمران خان کی معتبرانہ اور مخلصانہ قیادت میں پاکستان ترقی و خوشحالی کی منازل پر تیزی سے آگے بڑھے گا۔ تقریب سے قاضی الیاس، اسماعیل رضا، ثنا شعیب، سید جبران زمان، حمید رمضانی، شعیب الطاف، طارق ندیم، مرزا مدثر، نیاز احمد، نذیر چغتائی، چودھری ریاض گمن اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے یوم آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور PTI حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے اور 1 سال سے نافذ کرفیو ختم کیا جائے۔ تقریب میں نامور گلوکار بسام نے قومی ترانوں سے سامعین کا جوش و جذبہ خوب بڑھایا اور وہ پاکستانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر ناچتے رہے اور پاک سعودی دوستی کے نعرے لگاتے رہے۔ تقریب میں اعلیٰ کارکردگی پر ایگزیکٹو ممبران میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ رخ کرتے ہیں چچا وطنی کا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میاں آصف کمال نے محرم الحرام کے پیش نظر شہر کے مختلف امام بارگاہوں کے وزٹ کے دوران مجالس ڈیوٹی اور جلوس کے گزرنے کے متعین کردہ روٹس کا بھی جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میاں آصف کمال نے محرم الحرام کے پیش نظر شہر کے مختلف امام بارگاہوں کے وزٹ کیے، دوران مجالس ڈیوٹی اور جلوس کے گزرنے کے متعین کردہ روٹس کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر وہاں موجود لائسنس داران سے ملاقات کی اور ان سے سیکورٹی کے حوالے سے ٹریفک کے مسائل سنے اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ جلوس کے دوران سیکورٹی کے پیش نظر ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اور مکمل ڈائیوریشن لگاتے ہوئے رانگ پارکنگ کا بھی خاتمہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر فول پروف سیکورٹی دینے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ مزید زیر تعمیر روڈز چیک کرنے کے بعد انچارج ٹریفک سرکل چچا وطنی سید عبدالوہاب شاہ اور دیگر سٹاف کو مناسب ڈائیوریشن دینے اور خصوصاً محرم الحرام کی اسپیشل اور ٹریفک کی روانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کی۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم ایک روزہ تنظیمی دورے پر ایبٹ آباد تشریف لائے۔ نائب ناظم اعلیٰ مرکزیہ مولانا سید عتیق الرحمان شاہ سمیت کئی جید علماء کرام بھی ہمراہ تھے۔ قائدین مرکزیہ نے بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم ایک روزہ تنظیمی دورے پر ایبٹ آباد پہنچ گئے۔ نائب ناظم اعلیٰ مرکزیہ مولانا سید عتیق الرحمان شاہ سمیت کئی جید علماء کرام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ قائدین مرکزیہ نے بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ ناظم اعلیٰ جب حال میں تشریف لائے تو تمام حاضرین نے ان کو خوش آمدید کہا۔ جہاں کابینہ عاملہ مرکزیہ ہزارہ ذیلی عمرہ اور ناظمین ہری پور ایبٹ آباد مانسیرہ تشریف فرما تھے۔ اجلاس مولانا محمد سلیمان کی صدارت میں تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا۔
ناظم مرکزیہ ہزارہ مولانا سرفراز خان فاروقی نے حاضرین کا اور خصوصاً ناظم اعلیٰ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کا شکریہ ادا کیا اور ان کو خوش آمدید کہا اور باہمی تعارف کروایا گیا۔ مرکزیہ ہزارہ کی کارکردگی ناظم ہزارہ مولانا سرفراز خان فاروقی نے پیش کی، جس پر تمام حاضرین نے اطمینان کا اظہار کیا۔ حضرت ناظم اعلیٰ نے کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مزید بہتر منظم انداز میں کام کرنے کی تلقین کی۔ اطاعت امیر، دعوت و تبلیغ کے کام مزید بہتر کرنے کا حکم صادر فرمایا، ساتھ کچھ سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ امیر ہزارہ مولانا سلیمان صاحب نے واضح نصیحت فرمائی۔ اجلاس سے مولانا عتیق الرحمان شاہ نے بھی خطاب فرمایا۔ اجلاس مولانا سید عتیق الرحمان شاہ حافظہ اللہ کی دعا پر اختتام کو پہنچا۔ تمام حاضرین کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی کا اہتمام۔ ریلی مرکز اہل حدیث 106 راوی روڈ سے شروع ہو کر مینار پاکستان اور ناصر باغ سے گزرتے ہوئے جامعہ احسان الہی 53 لارسن روڈ پر پہنچی۔ ریلی کی قیادت علامہ سینیٹر ساجد میر نے کی۔ ریلی کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ ہم استحکام پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس کی بقا بھی اسلام کے نفاذ میں ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والے حکومت میں وزیر اعلیٰ شراب کے پرمٹ جاری کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کے ساتھ ناانصافیاں کی۔ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن کر رہ گیا۔ ہماری سیاست پاکستان کے استحکام، مسلمانوں کے اتحاد اور دین کے فروغ کے لیے ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ حکومت اپنے دعووں کے برعکس عوام کے لیے آزمائش بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ معیشت اور امن و امان سے لے کر خارجہ پالیسیوں تک حکومت کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم قابل مذمت ہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کشمیری تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل پاکستان کے دشمن ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا اسرائیل کے خلاف یکساں موقف حوصلہ افزا ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین نے سب سے بھاری تعداد میں پاکستان بنانے کی حمایت کی۔ آج کا پاکستان ہمارے اسلاف، اکابرین، آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ آج پاکستان کو بچانے کے لیے بانیان پاکستان کی اولادیں ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ ملک کے فرسودہ نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے ملک کی نوجوان نسل کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے حکمرانوں کو مثبت فیصلے کرنا ہوں گے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک عوام ہی قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اب حکمرانوں کو قربانی دینا ہوگی۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ استحکام پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اہل حدیث کارکنان سروں پر کفن باندھ کر نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان ہمارے اکابرین نے اپنے خون کے نذرانے دے کر حاصل کیا اور اسے بچانے کے لیے ہم کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت اور استحکام پاکستان کے لیے کسی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تحفظ ناموس رسالت کا قانون تمام انبیاء کرام کی ناموس کا چوکیدار ہے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم اور تنسیخ برداشت نہیں کریں گے۔ فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر حضرت حافظ پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب کی ہمراہی کے اندر راوی روڈ سے لارنس روڈ کے اوپر پہنچا۔ حضرت ساجد میر نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے استحکام پاکستان کا راستہ وہی راستہ ہے جو حضرت مولانا ثناء اللہ منصری کا راستہ ہے، حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا راستہ ہے، سید محمد داؤد رضوی کا راستہ ہے، علامہ شہید کا راستہ ہے، حبیب الرحمان کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی فضاؤں کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں گے کتاب و سنت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، لارنس روڈ کے ممبر سے میں حضرت ساجد میر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت ساجد میر نے کلمہ طیبہ کے بعد انصاف کی بات کی ہے اور میں اسی انصاف کے حصے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ملک کا دفاع کرنا ہے، ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے، بیرونی یلغار کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن فکر ظہیر بھی یہی ہے اور حضرت ساجد میر کا نعرہ بھی یہی ہے۔ اس ملک پہ حکمرانی کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو تم کو حاصل ہے، عوام کو حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو حاصل ہے۔ ایک وعدہ تھا اللہ کے ساتھ کہ ہم اس ملک میں، تو اگر ہمیں یہ ملک عطا کرے تو ہم اس ملک میں تیرا دیا ہوا، تیرا بھیجا ہوا، اپنے آخری رسول کی معرفت بھیجا ہوا، ان کے ذریعے بھیجا ہوا نظام ہم نافذ کریں گے۔ ہم نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے
हमें ये अदम इस्तेकाम के मुख्तलिफ नज़ारे और मज़ाहिर देखने पड़े। आज की ये रैली उसकी एक अलामती हैसियत भी है। ये रैली रावी रोड से चली और लॉरेंस रोड पे आके रुकी। इस तरह इस सिंबॉलिक अमल ने, इस सिंबॉलिक रैली ने, इस अलामती अमल ने उन लोगों पर जो जमात के दुश्मन हैं, जो हमारे इत्तिहाद के लिए, इत्तिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, यकजहती के खिलाफ, जमाती यकजहती के दुश्मन हैं, जो उनके लिए ये पैगाम है कि रावी रोड और लॉरेंस रोड एक हैं। जिली इंतजामिया रेस्क्यू 1122 पुलिस और दीगर इदारों का ADCG की सरबराही में मुहर्रम के जुलूस के रास्तों का जायजा। मजीद बेहतर इंतजामात के लिए मुतल्लिका हकाम को मौका पर ही हिदायत जारी कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की खुसूसी हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मियां अहसन रफीक की सरबराही में AC सियालकोट सलमान अकबर, जिली इंतजामिया रेस्क्यू 1122, पुलिस महकमा हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी, सिविल डिफेंस और दीगर इदारों ने मुहर्रम जुलूस के रास्तों का जायजा लिया। इस मौका पर इमाम बारगाह मिस्त्री अब्दुल्ला, अड्डा पसरूरियाँ, बहलूल दाना, शाह सईदा और दरबार इमाम साहब का दौरा भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 सियालकोट ने यौम आशूरा और मुहर्रम के दौरान मेडिकल कवरेज के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। मुहर्रम जुलूस के रास्तों का जायजा के दौरान ADCG ने हदायत जारी करते हुए कहा, तमाम रास्तों की सफाई को यकीनी बनाया जाए और जुलूस के दौरान तमाम बाजार और दुकानें बंद करवाई जाएं। इस सिलसिला में किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। इस मौका पर चेयरमैन अमन कमेटी असगर चीमा, मेंबर कोर कमेटी मोहम्मद अयूब और सेक्रेटरी इमाम बारगाह अड्डा पसरूरिया मदर अब्बास भी मौजूद थे। उन्होंने सियालकोट की जिला इंतजामिया के तावन का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते हैं चनियोर से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का DPO सैयद हसनैन हैदर के हमरा दरियाए चिनाब पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 1122 के ज़ेरे एहतमाम बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का सरप्राइज विजिट। इंतजामात का जायजा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मिस ताहिरा खान ने जुमला अफसरान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेस्क्यू जवान अपनी पूरी मशीनरी के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का DPO सैयद हसनैन हैदर के हमरा दरियाए चिनाब पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू के ज़ेरे एहतमाम बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का सरप्राइज विजिट। इंतजामात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मिस ताहिरा खान ने जुमला अफसरान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेस्क्यू के जवान अपनी पूरी मशीनरी के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि दरिया अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है, ताहम मानसून बारिशों और बहारत की जानब से दरिया चिनाब में पानी छोड़े जाने पर मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जिले इंतजामिया चौकस है और तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट किया गया है। दरिया चिनाब पर रेस्क्यू 1122 की जानब से बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप के विजिट के मौका पर उनकी जानब से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में किए गए हिफाजती और इंतजामी इक़दाम को चेक किया गया, जो कि तसल्ली बख्श है। रेस्क्यू समेत दीगर मुतल्लिका महकमे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। स्पेशल चेकिंग टीम के इंचार्ज ASI नैयर हैदर ने हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कई मनछालियाँ कब्जा में लेकर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैयर हैदर टीम रेलवे पुलिस कराची डिवीजन टीम मुलजमान के स्पेशल चेकिंग के सिलसिले में रेलवे स्टेशन हैदराबाद मौजूद थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 चेकिंग करते हुए जब पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो देखा कि पोस्ट ऑफिस के बाहर और अंदर जाने वाला गेट खुला था, जहां से मुसाफिरों की आमदोरफ्त प्लेटफॉर्म पर हो रही थी, जिसको बंद करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस दफ्तर के अंदर गए, जहां दाखिल होते ही गेट के साथ प्लास्टिक के गट्टों के पार्सल पड़े थे, जिनको प्लास्टिक की पट्टियां लिपटी हुई पड़ी थी, जिन पर मकबूल शुबा गुजरने पर पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम, जिसका बाद में नाम जवेद मालूम हुआ, जिसकी मार्फत एक पार्सल प्लास्टिक के कट्टे को खोल कर चेक किया तो जिसके अंदर से छालिया का चोरा मुद्रे शहर, जो कि मेन पूरी में इस्तेमाल होता है, बरामद हुआ। तमाम पार्सल प्लास्टिक के कट्टे जुमला 18 अदद को खोल कर चेक किया गया तो तमाम पार्सल प्लास्टिक के कट्टों के अंदर से छालिया का चोरा बरामद हुआ। मेल एजेंट पोस्ट ऑफिस आमिर खान से मालूम हुआ कि ये बिल्टी कहाँ से यानी पार्सल कहाँ से आई, जिसने वजाहत की कि ये पार्सल भेजने वाले का नाम पार्सल के ऊपर कपड़े का स्टिकर सिलाई किया हुआ है। इस पर तहरीर है, जो कि रावलपिंडी से पोस्ट ऑफिस हैदराबाद ट्रेन खैबर मिल से भिजवाया गया है। चनियोट से खबर शामिल करते हैं। मुहर्रमुल हराम को जिला भर में 67 मजालिस और 10 जुलूस निकाले जाएंगे। तमाम मजालिस और जुलूसों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों पर 700 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
3 محرم الحرام کو ضلع بھر میں 67 مجالس اور 10 جلوس نکالے جائیں گے۔ تمام مجالس اور جلوسوں پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں پر 700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جلوسوں پر 3 لیئر سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تمام پروگرامز کی CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ تمام پروگرامز کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی۔ اہم مقام پر واک تھرو گیٹ نصب ہوں گے۔ ایلیٹ فورس کی نفری تعینات ہوگی۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریزرو نفری الرٹ رہے گی۔ مجالس جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ اعزازداروں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ تمام وسائل بروئے کار لا کر امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔